جی السلام علیکم جی، عبید عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، یہ جو انسانیت کا آپس میں گروہوں میں بٹ جانا، یہ انسانیت کے لیے زہر قاتل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا انسان کے لیے ہر چیز پیدا کی تھی اور فالتو پیدا کی تھی۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنے وسائل دنیا میں ہیں، کوئی تقریباً 7 ارب آبادی ہے، 21 ہو جائے یا 28 ارب ہو جائے۔ اچھا، آبادی کو اصولی طور پہ آپ اس وقت بلیم کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس کھانا کم ہوتا ہے، یعنی کہ روٹی نہ ہو۔ اب فرض کرے ایک اولاد پیدا کرتا ہے بندہ، وہ بل گیٹس پیدا کرتا ہے یا کوئی امیر بندہ پیدا کرتا ہے، اب ایلون مسک ہے، اس کو 7-8 بچے ہیں اس کے، تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے اس کے چاہے 20 بچے ہو یا 100 بچے ہوں؟ وہ پہلے ہی ہزاروں لاکھوں لوگوں کو امپلائی رکھ کے ان کو وہ تنخواہ دے رہا ہے، تو اس کے تو 1000 بچے بھی ہوں تو وہ اس کو تنخواہ کم دینی پڑے گی۔ جیسے چنگیز خان تھا، اس کے تھے ہزاروں بچے، ابھی بھی کہتے ہیں کہ جی کتنی کوئی 15% یا 25% دنیا کی آبادی کو کہتے ہیں کہ یہ چنگیز خان کے ڈی این اے سے ہے۔ ہاں جو فرق تو ان کو پڑتا ہے نا، جیسے وہ کیا کہتے ہیں، جو شاہجہاں تھا، اس نے بچے زیادہ پیدا کر لیے تو پھر وہ اورنگزیب کو مارنا پڑا، دوسرے بھائیوں کو، اقتدار کے لیے۔ بانٹ کے نہیں نہ کھایا۔ جیسے وہ ایک سکھوں کی کہاوت ہے، ونڈ کھاؤ، کھنڈ کھاؤ، رج کھاؤ، یعنی کہ بانٹ کے کھاؤ، اچھا کھاؤ اور پیٹ بھر کے کھاؤ۔ آبادی چاہے 7 ارب ہے، 8 ارب ہے، تو آپ یہ حساب لگائیں نا کہ دنیا میں اتنا کھانا ہے یا نہیں ہے۔ اتنی 10 دنیا اور ہو جائے نا تو سمندر میں ہی کھانا بہت ہے، صرف سمندر کا کھانا۔ تو مسئلہ کہاں پہ ہے؟ ایک تو مسئلہ ہے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، وسائل کی تقسیم غلط ہے ہی غلط۔ ایک بندہ ہے، اس کے پاس جی دولت ہے، یہ ساری دنیا کی دولت 2-4% کے پاس ہے، بلکہ پرسنٹیج میں نہیں آتے ہیں وہ لوگ۔ یہ جو جنگ لگی ہوئی ہے، ایک میزائل مار رہے ہیں، وہ 10 لاکھ ڈالر کا ہے یا 10 کروڑ ڈالر کا ہے، وہ ایک جہاز تباہ ہوتا ہے تو وہ کتنے ڈالروں کا ہے؟ تو کسی بندے کو ضرورت ہے، کوئی غریب آدمی ہے، تو وہ 10,000 سے اپنی جان دے گا۔ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ قرآن کا جو پیغام ہے نا، وہ برادرہوڈ کا ہے کہ پوری نوع انسانی ایک برادری ہے۔ قطع نظر وہ علیحدہ بات ہے کہ کسی کا مذہب کیا ہے، دین کیا ہے، نظام کیا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز یہ، لیکن نوع انسانی، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس، وہ انسانوں کو جہاں پہ مخاطب کرتا ہے، جیسے کہتا ہے یا ایھا المومنین، اے ایمان والو، وہ وہاں پہ وہ علیحدہ مخاطب کرتا ہے کہ مومنین کی ذمہ داری کیا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ انسانوں کو، ایکچولی تو اللہ تعالیٰ کا یا قرآن کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے۔ اچھا، انہوں نے بڑی محنت سے، سرمایہ داری نظام نے، باطل کے نظام نے بڑی محنت سے اللہ تعالیٰ کے اس جنت والے نظام کو جہنم میں کنورٹ کیا ہے۔ اس کا طریقہ کیا؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے
ٹکڑے ٹکڑے کرنا، انسانیت کو گروہوں میں بانٹ دینا، نفرت پھیلانا۔ شعور کی جو پہلی سطح ہے، انیشل سٹیج ہے، وہ یہی ہے کہ آپ نے اندر سے کدورت مٹانی ہے، نفرت مٹانی ہے۔ آپ نے صرف، جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم، وہاں پہ وہ کسی مذہب کا، کسی دین کا کوئی ذکر نہیں کر رہا ہے کہ عزت اس کی کرنی ہے جو مسلمان ہے یا جو ایمان لے آئے، نہیں، وہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عزت اس کی کرنی ہے جس کو میں نے انسان پیدا کر دیا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، انسان کی عزت صرف اس لیے ہے کیونکہ اس کو میں نے انسان پیدا کر دیا۔ تو یہ جو پھر باطل کا نظام ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ انسانیت کو ٹکڑوں میں بانٹتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، نفرت پھیلاتا ہے، یہ ڈراتا ہے۔ وہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے، نوع انسانی کے لیے دیا ہوا ہے، مفت دیا ہوا ہے، یہ اس سے ڈراتا ہے کہ تم بھوکے مر جاؤ گے۔ یار بھوکے کیسے مر جائیں گے؟ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے چینی پہلے 7.5 لاکھ ٹن باہر بھیج دی ہے، اب کہہ رہے ہیں جی ادھر سے امپورٹ کرنی ہے۔ کس لیے جی؟ ادھر پیدا ہوئی تھی نا، تو کس لیے انہوں نے بھیجی ہے؟ کیوں بھیجی ہے؟ ذاتی مفادات کے لیے، خود غرضی کے لیے، مطلب پرستی کے لیے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تکاثر کے لیے، لالچ کے لیے، ہوس کے لیے۔ یہ ہوس انسان کو لے جاتی ہے، حتی زرتم المقابر، قبروں میں لے جاتی ہے، یہ ختم نہیں ہوتی۔ اس سے پیٹ بھی نہیں بھرتا ہے۔ ٹرمپ ہے، اس کا پیٹ بھر گیا۔ اسرائیل ہے، کیا ہوا ہے؟ چلیں جی ایران بھی تباہ ہو جائے، بچتا اسرائیل بھی نہیں، ہوگی ٹیکنالوجی اس کے پاس زیادہ۔ یہ جو غرور، تکبر، اس کو ملانا ہے، اس کو ملانا ہے، اس کو ملانا ہے، جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو آرام سے انجوائے کر کے کھانا نہیں ہے، ٹکڑوں میں بانٹنا ہے، انسانیت کو ٹکڑوں میں بانٹنا ہے، گروہوں میں بانٹنا ہے، ان کے اندر نفرت پھیلانی ہے۔ انسان کو مار کے پھر خوش ہوتا ہے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کیوں کہ آپ میں نفرت ڈال دی گئی ہے، بٹھا دی گئی ہے، آپ کے خون میں بٹھا دی گئی۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھ کے ادھر بھی بیٹھے ہیں نا، ہیں تو وہ بھی انسان ہی، ادھر بھی بیٹھے ہیں یہ بھی انسان۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس سے پھر آگے بات کرتے ہیں اس کے حل پہ۔ جی السلام علیکم۔